پاکستان میں بسنے والے ہر خاندان کے کچھ خواب ہوتے ہیں اور وہ خواب میں سے ایک خواب ان کا اپنا ذاتی گھر، اور ان خوابوں کو کس طرح سے پاکستان کے بلڈر مافیا نے چکنا چور کیا، یہی آج کا ہمارا نیریٹو ہے۔ میں ہوں SJO فرام نیریٹو اور آج ہم اس پر بات کریں گے۔ پاکستان میں بسنے والے ہر خاندان کی ایک ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ ان کا ایک محفوظ اور اپنا گھر ہو، مگر یہ اپنا گھر بنے کیسے؟ پاکستان کی اکثر سیاسی پارٹیوں نے بھی یہی نعرہ لگایا، روٹی کپڑا اور مکان کا، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عوام کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ روٹی اور کپڑا پہ تو ہم کسی اور وقت بات کریں گے، لیکن آج ہم مکان پہ ضرور کریں گے کیونکہ یہ سب سے اہم ضرورت ہے۔ آج کی بات ہم بلڈرز مافیا کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس بات کا پورا خیال رکھیں گے کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ نیریٹو کا ہمیشہ سے ایک اصول رہا ہے کہ وہ کوئی بھی ٹاپک کو اگر چھیڑتی ہے تو بغیر ریسرچ اور بغیر ثبوت کے کبھی بھی نہیں کرتی۔ تو آج بلڈرز مافیا ایسا کیا کر رہے ہیں جس کی بنا پر اکثر عوام یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ وہ گھر نہیں بنا سکتے؟ دراصل بلڈرز مافیا کا اپنا ایک رول ہوتا ہے کسی بھی اکانومی کے اندر، اور میرا ماننا یہ ہے کہ آج کی بلڈرز مافیا کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کے اندر بہت سارا بگڑاؤ آیا ہے۔ وہ بگڑاؤ کیسا ہے؟ وہ بگڑاؤ اس طرح ہے کہ یہاں پہ 70 کی دہائی میں کچھ اسکیمیں شروع ہوئیں لوگوں کو آباد کرنے کے لیے۔ جب یہ 70 کی دہائی میں اسکیمیں شروع ہوئیں تو اس کے اندر ڈیولپر، بلڈرز، یہاں تک کہ پراپرٹی ایجنٹ تک کود پڑے۔ لیکن 70 سے 80 اور 80 سے 90 کی دہائی میں پاکستان کے اندر کرپشن کی ایک بہت بڑی داستان تحریر ہوئی، اور اس کرپشن کے پیسے کو ہم نے بلیک منی کا نام دیا، اور یہ بلیک منی پراپرٹی کے اندر بلڈرز مافیا کے ذریعے ان ہوئی۔ یہ بات کون نہیں جانتا کہ جب بھی آپ کسی فلیٹ کو بک کرنے جاتے ہیں یا کسی گھر کی اسکیم کو بک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ایڈوانس دینا ہوتا ہے، اور ایڈوانس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کے مختلف قسطوں میں پیسے دیتے ہیں۔ تو عوام کے لیے تو یہ بڑی اچھی ایک بات ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی بچت سے ان کا گھر بن جاتا ہے، لیکن کیا گھر ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ان کو بتایا جاتا ہے؟ پاکستان میں گھر کی اسکیم شروع ہونے سے پہلے اس طرح کا تاثر میڈیا کے ذریعے دیا جاتا ہے کہ شاید اس سے اچھا گھر جنت میں بھی نہ ملے ان کو۔ جی ہاں، خوبصورت بلڈنگ ہوگی، بڑے بڑے بیڈ رومز ہوں گے، لیونگ روم ہوں گے، اچھی گیلریز ہوں گی، باہر کا نظارہ خوبصورت ہوگا، اور ان گھروں کے جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ آسمان پہ ہوتی ہیں۔ 70 اور 80 اور میں یہ کہوں کہ 90 کی دہائی میں جن لوگوں نے پراپرٹی کے اندر قدم رکھا اور اس طرح کی ہاؤسنگ اسکیمز بنائیں وہ کسی حد تک تو کامیاب ہوئیں، لیکن اس کے بعد یہ فارمولا بالکل بدل گیا۔ یہ فارمولا انڈکٹ ہوا ایک مارکیٹنگ ایجنسیز کے ذریعے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں اور اس میں انویسٹمنٹ کراتے ہیں۔ تو یعنی وہ جو خواب تھا وہ تو پیچھے رہ گیا، اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے زمین اور اس پہ بنا ہوا گھر اہمیت اختیار کر گیا۔ ہمارے لیے یہ بات کرنا قدرے مشکل ہے، لیکن ہم احتیاط سے اس بات کو کہیں گے کہ ہم نے اس سلسلے میں آباد کا ورژن، جو ایک بلڈرز کی ریپرزینٹیڈ ایسوسیشن ہے، ہم نے وہ ان کا موقف لینے کی کوشش کی۔ ہماری سرسری سی گفتگو ہوئی اور ہم نے اپنے کچھ ایکسپیرینسز بھی ان کو بتایا کہ کس طرح ہم اپنا گھر بک کراتے ہیں اور کس طرح سے وہ گھر ہمیں نہیں مل پاتا، یہاں تک کہ ہم ان کے کہنے کے مطابق پیسے بھی ادا کرتے ہیں لیکن پھر بھی گھر نہیں ملتا۔ تو آباد اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر مختلف کورٹس میں، آنریبل کورٹس کے اندر بھی زیادہ تر مقدمات زمینوں کے ہوں گے، گھروں کے ہوں گے، جس کے اندر خاندان آپس میں لڑ رہے ہوں گے یا بلڈرز مافیا کے ساتھ نبر آزما ہوں گے۔ آخر یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ اچھا، اس کے اندر سب سے بڑا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ بلڈرز مافیا کیسے ان تمام اسکیموں کو چلاتے ہیں۔ قبضے پہ لی ہوئی زمین، اور اس کے بعد ایک بہترین سا بروشر، اور اس زمین کے اوپر ایک خوبصورت سی بلڈنگ کا مونومنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آفس، اور اس کے بعد لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے ایک بہت ہی مہنگی اور اچھی میڈیا کمپین۔ یہ ہے جناب فارمولا ایک بہترین گھر تیار ہونے کا۔ لوگ اپنے پیسوں
کو وہاں پہ انویسٹمنٹ کے طور پہ بھی لگاتے ہیں اور اپنے گھر کے لیے بھی لگاتے ہیں. لیکن دیکھیں اگر آپ سراب گوٹ سے لے کے حیدرآباد تک اگر آپ چلے جائیں تو یہ اسکیمز آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے بہت ہی آہستہ آہستہ خیبر میل کی چال چل رہی ہے. سب سے پہلے تو بلڈرز مافیا اپنا پیسہ اپنا نفع لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ ہی کے پیسوں سے اس کو بناتے ہیں. میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب یہ گھر میں بک کرانے گیا اور جس طرح سے ایک برانڈ کے ذریعے بک کرانے گیا تو انہوں نے جو بات مجھے بتائی اور جتنا رقبہ بتایا، اول تو اتنا رقبہ یہ مل نہیں سکا. اور جب وہ پیسے ادا ہونے کے بعد جس طرح سے بتائے گئے وہ گھر لینے گئے تو انہوں نے مختلف طریقے سے مختلف حربوں سے مزید پیسے لگا دیے، اور اگر آپ ایک دن بھی لیٹ ہوئے تو اس کی پینلٹی بھی لگا دی. تو میرا سوال یہ ہے کے ڈی اے سے کہ آپ لوگ ریگولیٹر ہیں، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، آپ ریگولیٹر ہیں، آپ کس طرح سے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ایک قبضہ ہوئی ہوئی زمین کے اوپر ایک پروجیکٹ آ جاتا ہے اور اس پروجیکٹ کے اندر جس طرح سے اس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے اس کے مطابق نہیں ملتا اور جتنے سال میں وہ بننا چاہیے اتنے سال میں نہیں بن پاتا؟ ہم نے آباد کے چیئرمین سے جب اس بات پر سرسری گفتگو کی اور ہم نے پوچھا کہ آباد کا رول کیا ہے. آباد ایک بہت ریسپیکٹیبل ایسوسی ایشن ہے اور پاکستان کے اندر اس کی جو ایگزسٹ کرتی ہے وہ تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کرتی ہے. تو کیا آپ عوام کے اس حق کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے یہ کہا ہم کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے شکایتوں کا ایک سیل بنایا ہوا ہے، وہ سیل بہت فعال طریقے سے کام کر رہا ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر وہ فعال طریقے سے کر رہا ہے تو لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ چاہے آپ اسلام آباد چلے جائیں، چاہے لاہور چلے جائیں، چاہے کراچی چلے جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں، آپ دیکھیں لاکھوں کے حساب سے اسکیم جو ہے پاکستان میں آتی ہیں، زرعی زمین پہ بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے، لوگوں کی قبضے والی زمینوں پہ بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے اور بلڈنگ گر بھی جاتی ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس پیرامیٹرز کو مد نظر رکھتے ہی نہیں ہیں. ہم جو کنسٹرکشن کے جو اصول ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہی نہیں ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ پاکستان میں ہر گھر کا، ہر خاندان کا اپنا ایک حق ہوتا ہے اس کو زمین، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنی زمین دی ہے کہ یہ 23 کروڑ کی عوام یہاں پر اپنا گھر آسانی سے بنا سکے. ہمارے اکثر باتوں کے اندر تنقیدی جائزے نکلتے ہیں اور نکلتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے یہ قسم کھائی ہے کہ ہم اس ملک کے لیے ہر وہ بات پر بات کریں گے، ہر اس بات پر چرچا کریں گے جس بات کا عوام سے ڈائریکٹ تعلق ہے. اور نیریٹو ہمیشہ سے اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ اپنی بات پوری تحقیق کے ساتھ کریں. ہمارے اس آخری جملے کے ساتھ کہ امید کرتے ہیں کہ اس مسئلے پر حکومت کوئی نہ کوئی سٹیپ اٹھائے گی. پاکستان میری جان. شکریہ.